ہمیں یہ بات پتا آپ اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، اس کے بعد کیا مانتے ہو کیا نہیں مانتے، ہمیں ہمارا تعلق وہاں تک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مسلمان ہے نا، باقی مطلب مسلمان تو مانتی ہے نا آپ ہمیں؟ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ مسلمان ہے، ہاں تو ٹھیک میں ہے؟ مسلمان ہوں، لیکن ہاں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نا کچھ کافی ساری غلط فہمیاں پال رکھی ہیں، تو اگر آپ ان غلط فہمیوں سے جان چھڑا لیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی غلط فہمی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اپنے ساتھ ضرور کوئی کتاب لے کے آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوا۔ کتابیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ پوچھتے کسی مولوی صاحب سے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں، وہ بتائیں گے 4 ہیں۔ انبیاء کتنے آئے ہیں؟ 1,24,000۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے اوپر کتاب آنا لازمی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی بغیر وحی کے نہیں ہوتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ سے پہلے جس قدر انبیاء آئے ہیں بغیر وحی کے کوئی نبی بن ہی نہیں سکا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا رہا، اور 43 ایئرس تک اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا رہا۔ اگر ایک بندہ جھوٹا بندہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو قرآن کریم ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو بندہ جھوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف کلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے، اور اسے ہرگز کامیابی نہیں ہوتی بلکہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ یہ بات ہے۔ اچھا، مرزا صاحب کون سی لینگویج بولتے تھے؟ وہ اردو، پنجابی، عربی بھی آتی تھی ان کو، فارسی بھی آتی تھی، اردو، پنجابی، عربی آتی تھی، اور اللہ فارسی بھی۔ پاک ان سے کس زبان میں ہم کلام ہوتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اردو میں، عربی میں، فارسی میں، یا پنجابی میں، اور بعض انگریزی کے الفاظ بھی انہیں مطلب کہ جملے انہیں اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں۔ اچھا، اللہ جی پاک ان سے ملٹیپل لینگویج میں ان سے بات کرتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، ہر اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے کلام کیا جس زبان کو سمجھنے والے اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے لینگویج کہ میں تھوڑا سا غلط بول گیا ہوں، مطلب میرے الفاظ کچھ میں نے ایسے استعمال کیا سننے والوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے جن جن الفاظ میں کلام کیا نا، جن جن زبانوں میں کلام کیا ہے، ان زبانوں کے سمجھنے والے لوگ وہاں موجود تھے۔ ٹھیک ہے، وہاں ہاں جی، کہاں مطلب وہ کون سے شہر میں تھے، کون سے ملک میں تھے جہاں ان کو وہی نازل ہوئی ہے؟ ہندوستان میں، ہندوستان کے کون سے شہر میں تھے؟ قادیان میں، پنجاب میں۔ قادیان میں، پنجاب میں، ٹھیک ہو جی گیا۔ مگر وہاں تو اردو بولی نہیں جاتی، پھر اردو میں بولی کیسے جاتی انہوں نے؟ تھی، بولی بولی جاتی جاتی تھی۔ تھی، بالکل بولی جاتی تھی۔ تو جو کتاب ان کی شائع ہوئی کس لینگویج میں ہوئی ہے؟ ان کی مرزا صاحب اردو کی زبان میں ہوئی عربی میں ہوئی ہے۔ ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس میں فارسی بھی استعمال ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال میں تو ٹھیک ہے، اسکرول کر رہی تھی، آپ لوگوں کا پروگرام چلا، میں نے جوائن آپ کیا۔ آیا تو کریں، فالو کر لیں، لیکن تھوڑا تھوڑا، آپ آیا ہاں کریں۔ تھوڑا تھوڑا نا سیکھیں آپ، تھوڑا تھوڑا سا ہم آپ سکھائیں گے آپ کو، تھوڑا تھوڑا آپ سے سیکھیں گے۔ میں نے فالو کر لیا آپ کو بغیر آپ سے پوچھے، ہاں جی، نہیں میں بھی گستاخی تو کر نہیں رہا ہوں کری آپ میں نے۔ کو۔ جی سسٹر، باقی باقی اگر آپ کو لگا ہو نا میری طرف سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں پھر معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ نہیں نہیں، دیکھیں آپ گستاخی کی ہاں بات نہیں ہے۔ اب ہاں مجھے دیکھیں بات یہ، آپ نے کسی کو بھی اگر مسلمان کرنا ہے نا، آپ نے سب سے پہلے اس کو ایک اللہ کو منوانا ہے، ٹھیک ہے ہاں نا؟ جی، آپ نے ایک اللہ کو منوانا ہے۔ مسلمان ہونے کی پہلی شرط تو یہ ہے، یہ تو بات کی بات ہے نا، قرآن پاک ہم نے منوانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کہ بھئی صلی وہ اللہ علیہ کیسے ہے، ہم نے اس کو ٹھوس۔ اس کے بعد اگر ہم کسی کو کوئی ثبوت نہ بھی دیں نا کہ بھئی مسلمان کیوں ہے کیوں نہیں ہے، اس کے بعد کوئی آئے گا، وہ میٹر نہیں کرتا ہمارا۔ کسی کو اگر دین پھیلانا ہے، ٹھیک ہے، میں دیندار نہیں ہوں، میں نے آپ کو بتایا میں خود میڈیکل فیلڈ سے ہوں، ٹھیک ہے، اچھا ماشاء اور اللہ۔ میں رکھا ہوا ہے نا، آپ سے کوئی بات کر کے ذریعے بات، آپ جو اب مجھ سے کوئی نان مسلم پوچھتا بھائی آپ اللہ کو کیوں مانتے ہو، میں لڑ تو نہیں پڑوں گی نا، میں نے تو صحیح بات ہے، جواب دینا ہے اس کا۔ اب میں اس کے گلے پڑ صحیح جاؤں گی، بات اس نے ہے، کہنا ہے تم پتہ نہیں پھر کون سے دین میں ہو، جو میں نے تم سے سوال کیا تو میرے گلے پڑ گئی ہو۔ تو ہم بھی میں نے بھی اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا تو میں نے اس مد میں پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، مجھے پتا تو چلے آپ نہیں کس نہیں مد میں بالکل یہ صحیح بات کریں، ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مرزا باقی صاحب نے 85 کتابیں لکھی ہیں، 85 بکس لکھی ہیں، اور 30 سے زیادہ اس میں عربی میں کتابیں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ عربی اردو میں مکس ہیں، اور 30 کے قریب یا 30 سے اوپر ہے، کتنی ہے 32 سے، ایک دن گنی تھی مجھے بھول گیا کتنی ہے اس کی تعداد ہے، وہ ٹوٹل عربی میں ہے 85 میں سے، ٹھیک ہے، تو آپ ٹھیک ہے، زبان کا باقی پوچھ رہی تھی دیکھیے دین میں بھی کوئی تو۔ زبردستی نہیں ہے، اور ہاں جی، کسی فرقے میں لا بھی کوئی اکراہ فی الدین۔ زبردستی نہیں ہے، جزاک ہر اللہ، لا انسان اکراہ فی الدین، بالکل۔ آپ خود اسٹڈی کریں، میں بھی اسٹڈی کرتی ہوں، آپ بھی اسٹڈی کریں، آپ دیکھیں جب ہم نیوٹرل ہو کے کریں گے نا تو آپ کو بہتر لگے گا۔ باقی میرا آج بھی کل بھی ساری زندگی یہی دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری صلی اللہ نبی علیہ ہیں، وسلم۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کوئی سے، آبادی تھی نا، ٹھیک ہے نا، بڑی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے چنا
तो वो लाखों करोड़ों की आबादी में भी नजर आ गया कि ये नबी है। जुमला कह दूं, आपको ऐसा ना गलत फहमी लग रही है कि कुरान को सब लोग सच्चा मानते हैं, जो लोग सच्चा मानते हैं वो मुसलमान है, जो मुसलमान नहीं वो सच्चा नहीं मानता। और बाकी चले आप बात करें, मैं बाकी बातें करता हूँ, आप करें मिस्टर राशिद से बात। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं काफ़ी देर से आपके डिस्कशन सुन रही हूँ। तो अभी आपने कहा कि नबी की सब्ज़ के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ठीक है ना? लेकिन कुरान करीम में यह कहीं भी बात नहीं लिखी। अच्छा, जी। और दूसरी बात यह है कि और क्या वजह है, हम क्यों ऐसे कहते हैं कि नबी नहीं आ सकता, जबकि अगर पाकिस्तान के हालात देख रही हैं आप इस वक्त, आपको उधर कौन सा इस्लाम नज़र आ रहा है? अच्छा, हाँ आप करें, बात करें। तो 1 मिनट बाद हम ऐसे क्यों सोचते हैं? पहली उम्मतों के ऊपर इतने नबी आए, पहली उम्मतों के ऊपर इतने नबी आए, ठीक है, लेकिन नबी के जिस्म के बाद हम कह देते हैं नबी ने नहीं आना। तो ऐसी क्यों? हम तो उस नेमत को हमें मांगना चाहिए और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जैसे तूने पहली उम्मतों पे नबी भेजे थे, इसी तरह नबी के जिस्म की उम्मत में भी नबी भेज। लेकिन ऐसा नबी नहीं आएगा जो कि नई शरीयत लेके आएगा, क्योंकि कुरान करीम तो मुकम्मल किताब है, क़यामत तक अब कुरान करीम ही चलेगा, नई शरीयत की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, मुजद्दिदीन गुजरे हैं, और उनकी एक लिस्ट है पूरी, उन्होंने भी यही बात कही है कि बगैर शरीयत के नबी आ सकता है। मिर्ज़ा साहब ने आके कोई नई बात नहीं आपको बताई। जो आपके जितने भी मुजद्दिदीन गुजरे हैं, अगर आप उनको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा उनका भी यही है कि बगैर शरीयत के नबी आ सकता है, और नबी आता ही इस्लाह करने के लिए है। तो मुझे ये ऐसे बताएं, हजरत जी। ईसा को अल्लाह पाक ने जिंदा क्यों उठाया? इसकी क्या हिकमत हो सकती है? पहली बात तो ये है कि कुरान में हजरत ईसा को जिंदा उठाए जाने का कोई वाक़या नहीं है। कुरान करीम में कहीं भी अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। एक तरफ तो हम कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुन नबीयीन है, फिर नौज़बिल्ला हम उनकी इज्जत को खुद ही कम कर देते हैं। हम कहते हैं हजरत ईसा जिंदा है, लेकिन हमारे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है वो जमीन में मदफून है। तो नहीं, ये तो उनको हम पर्दा कहते हैं कि वो दुनिया से पर्दा कर गए। आप उसको पर्दा करें, मदफून भी मैंने कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वो तहजीब के दायरे में है। मतलब ये है कि क्रिश्चियन तो इसी बात पे खुश है ना, हमारा नबी तो जिंदा है और आसमान पर बैठा है और आपका नबी नीचे। तो ये हम क्यों इस तरह सोचते हैं, जबकि अल्लाह ताला कहते हैं मोहम्मद अगर तू ना होता तो ना जमीन होती ना आसमान होता। बेशक, तो बिल्कुल ना हजरत ईसा को उठाए जाने में क्या हिकमत थी, मुझे ये बताएं, क्योंकि कुरान करीम में कहीं भी नहीं लिखा, और ये सिर्फ जमायत अहमदिया का अकीदा नहीं है, ये और भी आजकल आप यूट्यूब पे अगर जाएं तो आपको बहुत सारे उलमा अब जो स्टडी कर रहे हैं कुरान करीम की सही तरीके से, वो भी बार बार यही बता रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। तो ये कुरान करीम की तरफ झूठी बातें मंसूब करना, ये उलमा ने यही आप लोगों को सिखाया है, क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं तर्जुमा नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे। जब अवाम तर्जुमा पढ़ेगी, जब वो पढ़ेगी वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, कि नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल और उससे पहले तमाम रसूल फोत हो गए। तो हम अल्लाह ताला के कलाम में अपनी मर्जी शामिल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हज़रत ईसा जिंदा आसमान पे बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। बिल्कुल तो चखना। देखिए हम खुद ही नबी की कसम की नौज़बिल्ला इज्जत को कम करते हैं ना, हम कहते हैं नहीं। जी अब आप प्लीज बोल लें, मैं अब खामोशी से आपकी बात सुनती हूँ। अल्लाह ने ना जब हर फैसला अपने हाथ में रखा है ना, तो इंसान को लिमिटेड रहना चाहिए, यही बात है। मैं आपको जबरदस्ती घसीटूं, मारूं, ये करूं, वो करूं, जो अल्लाह ने आपका जो वक़्त मुकर रखा वही होना है। लिहाजा अल्लाह का फैसला है, उस पे इंसान। और आप बात करिए ना हजरत ईसा की, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारा तो नबी नौज बिल्ला, हमारा तो उनसे ये इख्तलाफ है कि वो अल्लाह का बेटा कहते हैं हजरत ईसा को, ठीक है। जब उधर लोगों ने उन पे तोहमत लगाना शुरू की, ये है वो है, तो अल्लाह पाक ने उस सूरत में उनको महफूज कर लिया कि इनको मैं दोबारा दुनिया में भेजूंगा। और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत का जो आप कह रहे हैं, वो आएंगे दुनिया में और इस दुनिया से फिर प्रॉपर तरीके से वापस जाएंगे। मैं इसको ठीक है, एक्सप्लेन कर दूं आपको सिस्टर, एक्सप्लेन कर दूं। जी जी कर रहे हैं। पता है क्या, आपकी तमाम तर गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा निकाला है कि आपने जो रस्मी तौर पर लोगों से बातें सुनी हुई है ना, वो आपने बयान की है। आपने
غالباً مطالعہ نہیں کیا ان چیزوں کا، بلکہ ایک سطحی طور پر جس طرح انسان ہوتا ہے نا، سنتا ہے اور سن سن کے بڑا ہوتا ہے اور وہ اتنا پک جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے یہی سچ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رکھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی کہیں پہ بیان نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بیان نہیں فرمایا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے نا عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رجوع کا لفظ، اس کا کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں رجوع کے لفظ کا، ٹھیک۔ اگلی بات یہ ہے میری بہن، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے، فوت نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ محمد قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کہتے ہیں عربی زبان میں مر جانے کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ تو اب حضرت ابو بکر نے جو بتایا ہے ہم اس کو ترجیح دے دیں گے، جو آج کل مولوی صاحبان کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اصل بات پھر یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک تو زندہ ہونے کا پورے قرآن کریم کے اندر، پورے احادیث کے مجموعے کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ وہ زندہ ہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، اور ان کے فوت ہونے کا قرآن کریم میں جا بجا ذکر ہے، مطلب کہ قرآن کریم میں ایسے ایسے کرائم ملتے ہیں، ایسی آیات ملتی ہے جس سے ان کی وفات ہونا ثابت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک۔ ابھی ایک آیت تو آپ کو انہوں نے بتا دی ہے، مسز راشد نے، کہ سسٹر نے بتائی ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ام مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں اور آپ سے پہلے رسول گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا، یہی بات ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے؟ ہاں جی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرما دیا، ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر تو ان کے بہت عرصے بعد بھی زندہ رہے، پھر وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ کتنے عرصے بعد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے پھر خلافت کا سلسلہ شروع ہوا نا، یہی بات ہے، پھر وہ خلیفہ دوئم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قیامت تک زندہ رہنے والے تھے؟ ویسے ایک بات بتاؤں میں، اس کی یہ جو حدیث ہے نا، اس کا ایک راوی ہے مشرا بن حان، اس کے اوپر جو محدثین ہیں انہوں نے جرا کیا ہے، کلام کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر سنگساری کرتا تھا اور یہ بندہ ناقابل اعتبار ہے۔ جو انسان خانہ کعبہ پہ سنگساری کرتا ہو وہ ناقابل، انہوں نے تو حدیث ہی ضعیف قرار دے دی ہے، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے باجی، اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھنا۔ میری بات سنیں نا، اگر چاہے وہ 10 سال زندہ رہے، 20 سال زندہ رہے، خلیفہ دوئم میں کچھ عرصے کے لیے تو نبی بن جاتے نا۔ جب نبی نے کہہ دیا اپنے بیٹے کے لیے اگر ہوتا تو نبی ہوتا، تو پھر جو زندہ رہ گئے پھر وہ نبی کیوں نہیں بن سکے؟ ہاں، کیونکہ ان کے بارے میں نہیں فرمایا نا، فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہ ضعیف حدیث ہے، اگر میرے ضعیف نہیں ہے، حضرت عمر خلیفہ دوئم۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر والی ابھی میں نے بتائی ہے نا، ابھی میں نے باجی آپ کو بتایا۔ خرم بھائی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تو کہا نا ابو بکر افضل ہے، بعد اس کے کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ نہیں باجی میں بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ، ٹھیک۔ میں یہی بات کہہ رہی ہوں، پھر حضرت عمر کے بارے میں کہا وہ تو زندہ تھے، وہ کیوں نہیں بنے؟ ان کے بارے میں بتا دیا، وہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ نہیں، یہ تو پھر نہیں، یہ تو بات نہیں ہوگی نا، اس کو ہم ضعیف نہیں مانتے۔ آپ چیک تو کریں باجی، چیک تو کریں، مشرب نعان ہے قرآن کریم کی۔ میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، اب قرآن کریم کی آیت کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا وہ صحیح ضعیف، کوئی چکر ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ پتھر کی لکیر ہے، ہاں، وہ تو پتھر پہ لکیر بھی مٹ سکتی ہے، قرآن کی آیت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، ٹھیک۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے ابنائے آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں، یعنی کہ انبیاء، اے ابنائے آدم، جیسے آپ ہیں نا بنی آدم میں سے، ہے نا، میں بھی ہوں، سارے انسان ہیں، سب بنی آدم میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس، ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات بیان کریں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نشانات، نشانات، پھر آیات تو کسی اور پہ نازل نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟